قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ چھٹا سبق ایک مکالمہ ہے اور اس کے جو کردار ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ الام، ماں سوال کر رہی ہے کہ متی رجعت من المدرستی یا بنیا۔ متی آپ کو پتہ ہے اس میں استفہام ہے، کب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ متی رجعت، رجع لوٹنا، رجعت تو لوٹا، متی رجعت تو کب لوٹا، من المدرستی اسکول سے، یا بنیا اے میرے بچے۔ فعیل، عربی زبان میں فعیل کا وزن استعمال ہوتا ہے اسم تصغیر کے طور پر، انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے میں آپ کو بورڈ پہ بتا دوں گا۔ سعید وہ بچہ ہے، بیٹا ہے، وہ جواب دیتا ہے رجعت، میں لوٹا، قبل نصف ساعت، آدھا گھنٹہ پہلے، قبل نصف ساعت، ساعت کہتے ہیں نا گھنٹے کو، تو نصف ساعت آدھا گھنٹہ، تو قبل نصف ساعت آدھا گھنٹہ پہلے۔ الام، این اختک مریم، این اختک مریم، تمہاری بہن مریم کہاں ہے، تمہاری بہن کہاں ہے، اور وہ بہن جو ہے اس سے بدل ہے مریم، یعنی تمہاری بہن مریم کہاں ہے۔ اما رجعت، کیا وہ واپس نہیں آئی، تو رجع آ کے دیکھیں، رجعت سیدھا بھی لگ گیا، رجعت بھی آ گیا اور رجعت بھی آ گیا۔ سعید، لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، درا یدری، جاننا، لا ادری، میں نہیں جانتا، انا ما رأیتها، میں نے تو اسے نہیں دیکھا، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ رآ یرا، دیکھنا، رأیتو، میں نے دیکھا، ہا اس کو، اس مؤنث کو، تو ماضی سے پہلے ما لگ جائے تو منفی ہو جاتا ہے، ما رأیتها، میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ اور اس جملہ فعلیہ کو اسم میں کنورٹ کیا تو رأیتو کے اندر انا تھا، اس کو باہر نکال دیا تو جملہ اسمیہ بن گیا انا ما رأیتها، میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ الام، ماں پھر سوال کرتی ہے ماذا قرأت اليوم، آج تو نے کیا پڑھا، آج تم نے کیا پڑھا۔ صحیح جواب دیتا ہے قرأت اليوم درسا جدیدا فی الفقہ، قرأت میں نے پڑھا، اليوم آج، کیا پڑھا، درسن جدیدن ایک نیا سبق، کس سبجیکٹ میں، فی الفقہ، فقہ میں۔ الام، افہمتہ، کیا تجھے وہ سمجھ میں آ گیا، یعنی کیا تو نے اس کو سمجھ لیا۔ سعید، نعم، جی ہاں، فہمتہ جیدن، میں نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ الام، اما قرأت القرآن اليوم، اما قرأت القرآن اليوم، کیا تو نے آج قرآن نہیں پڑھا۔ اب یہ سوال منفی سوال ہے نا، تو اس کا جواب بلا کے ساتھ ہوگا، بلا، سعید کہہ رہا ہے بلا کیوں نہیں۔ قرأت سورۃ الرحمن، میں نے سورۃ الرحمن پڑھی، وحفظتها، اور میں نے اس کو یاد کیا۔ ففرح، تو پس، فرح وہ خوش ہوا، وہ کون خوش ہوا، المدرس،
استاد خوش ہوا بی مجھ سے، میرے ساتھ خوش ہوا یعنی مجھ سے خوش ہوا، کثیرن بہت زیادہ، ففرح بی المدرس کثیرن، تو مدرس مجھ سے بہت خوش ہوا، وقالا اور اس نے کہا انکا احسن طالب فی الفصل، احسن طالب کون سی ترکیب ہے یہ؟ مضاف مضافل ہے، اور اس میں تفضیل کا صیغہ ہے سپرلیٹو ڈگری، یعنی یو آر دا بیسٹ اسٹوڈنٹ ان دا کلاس، انکا احسن طالب فی الفصل، الام ماشاء اللہ، زادک اللہ علما یا بنیا، زیادہ یزید بڑھانا زیادہ کرنا، زیادہ کا اللہ، اللہ تجھے زیادہ کرے، ٹھیک ہے، یہ دعا کے لیے ماضی جو ہے وہ عربی زبان میں دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، زادک اللہ علما، اللہ تجھے زیادہ کرے علم کے لحاظ سے، یا بنیا اے میرے بچے۔ سعید پھر سوال کرتا ہے غسلتی کمسانی یا امی، قمیص کی جمع کمسان، امی جان کیا آپ نے میری قمیضیں دھو دی؟ غسلتی کیا آپ نے دھو ڈالی، کمسانی میری قمیضیں، یا امی؟ الام نام جی ہاں، غسلتها میں نے ان کو دھو ڈالا، ہا کی ضمیر واحد مؤنث کی ضمیر ہے، غیر عاقل کی جمع کے لیے لگ رہی ہے، وَكَوَيْتُهَا، کوا یکوی کے معنی ہوتے ہیں استری کرنا، ٹھیک ہے، ہاں اس سے مکواتن استری کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، کاف واو یا مادہ ہے، کوا یکوی، یہ ہم پڑھ رہے ہیں بیسک لیکچرز میں ناقص، کوا یکوی، بعض ضرب یضرب سے کوا یکوی استری کرنا، تو کویتو میں نے استری کی، ہاں ان کو میں نے ان کو استری بھی کر دیا، خذ ایک پکڑ لو لے لو، حاضر قمیصہ یہ قمیص لو، یہ قمیص لے لو، سعید ہاتی ذاک یا امی، امی جان وہ لائیں، یعنی وہ دوسرے کی طرف اشارہ کر کہتا ہے ہاتی ذاکا، وہ والی دیں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ہاتو پڑھا تھا مذکر کے لیے تم سب لاؤ، اور ہاتی واحد مذکر کے لیے ہاتی تازر تی سمپلی، تو ایک مذکر لا، مؤنث کے لیے آ رہا ہے ہاتی، تو ایک مؤنث لا، ذاکا یا امی امی وہ دے دیں، وہ لائیں، ذاکا اجمل من ھذا، وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے، یہ اس میں یعنی وہ اس سے زیادہ اچھی ہے، تدخل مریم، مریم داخل ہوتی ہے، تدخل مریم، مریم داخل ہوتی ہے اس اسنا میں، مریم کہتی ہے السلام علیکم، کیف حالک یا امی، امی جان آپ کیسی ہیں، وکیف حالک یا اخی، اور بھائی جان آپ کیسے ہیں، الام وعلیکم السلام، اہلاً یا بنتی، ویلکم اے میری بیٹی، متا خرجتی من المدرستی، تو اسکول سے کب نکلی، تم اسکول سے کب نکلی، مریم خرجت بعد صلاۃ الظہر، میں ظہر کی نماز کے بعد نکلی، الام این زمیلاتکی، تمہاری کلاس فیلوز کہاں ہیں، اب وہ کلاس فیلوز کون ہیں، آمنہ و فاطمہ و سعاد، ہم اس کو پورا کر کے پڑھیں گے، اور تمہاری کلاس فیلوز آمنہ فاطمہ اور سعاد کہاں ہیں، مریم انا ما رأیتہن بعد الصلاۃ، میں نے نماز کے بعد انہیں نہیں دیکھا، رأیتہن، رأیت میں نے دیکھا، ہننا ان کو، ما رأیتہن میں نے ان کو نہیں دیکھا، بعد الصلاۃ نماز کے بعد، الام یا بنتی اے میری بچی، اخوکی تیرے بھائی نے حفظہ یاد کر لیا، سورۃ الرحمانی، سورۃ الرحمن یاد کر لی، تیرے بھائی نے سورۃ الرحمن یاد کر لی، ای سورۃ حفظتی انتی، تو نے کون سی سورت یاد کی،
یعنی ای سورت حفظتی ٹھیک تھا، انتی سے تاکید کے لیے آگے آیا تو نے کون سی سورت یاد کی؟ مریم انا حفظتو سورت الحدید، میں نے سورت الحدید یاد کی، وہی اطول من سورت الرحمن، اور وہ سورت الرحمن سے زیادہ لمبی ہے، وکذالک، اور اسی طرح حفظتو 16 آیتن من سورت النبائی، اور اسی طرح میں نے سورت النبا میں سے 16، ہاں جی 16، 10 عشرہ اور 16 آیات یاد کر لی۔ الام ماشاء اللہ، انکی طالبتم مجتہدتن، یقیناً تم ایک محنتی طالبہ ہو، انا مسرورتن بکی، میں تم سے خوش ہوں۔ مذکر ہو تو وہ کہے گا انا مسرورن بکا، مذکر سے ہی اگر وہ خوش ہو تو یہ کہے گا، اب یہ چونکہ دونوں مؤنث ہیں اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں انا مسرورتن بکی۔ اذهبت الى المکتبۃ اليوم، کیا آج تو لائبریری گئی تھی؟ نعم ذهبت، مریم بولی جی ہاں میں گئی تھی۔ الام ماذا قرأت هناك، تم نے وہاں کیا پڑھا؟ مریم قرأت مجلۃً، میں نے ایک مجلہ رسالہ پڑھا، من پاکستان، جس کا تعلق پاکستان سے تھا، یعنی پاکستان سے ایک مجلہ پڑھا، اسمہا، اس کا نام الاسلام تھا، یعنی میں نے پاکستان سے ایک مجلہ جس کا نام اسلام تھا پڑھا۔ الام باللغت العربیۃ ہی، کیا وہ عربی زبان میں ہے؟ مریم لا، جی نہیں، ہیا باللغت الانگلیزیۃ، وہ انگریزی زبان میں ہے۔ الام اذهبت الى المدیرۃ، کیا تم پرنسپل کے پاس گئی تھی، پرنسپل کی طرف گئی تھی؟ مریم لا، جی نہیں، ہیا ما جاءت اليوم، وہ آج نہیں آئی، وہ آج آئی نہیں۔ ہیا ما جاءت اليوم، جاء جاؤ جاءت، ٹھیک ہے، جاءت کے پاس ساکن کو زیر دے کے آگے ملایا، جاءت اليوم، ما جاءت اليوم، وہ آج نہیں آئی۔ ہاں جی لما، یہ ہائے سکت ہوتی ہے، میں نے شاید پہلے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، یہ وقف کے لیے ہاں ہوتی ہے قرآن مجید میں، تو آپ کو اکثر ملے گی یہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس ہائے کا مطلب یہ ہائے سکت وقف کے لیے ہوتی ہے۔ لما کیوں؟ لما ہے نا سمپل، تو لما کے ساتھ یہ ہا لگی، ہا سکت۔ جیسے قرآن مجید میں دیکھیں بڑی مشہور صورت ہے القاریہ، ملقاریہ، وما ادراک ملقاریہ، وہ بولتا ہی ہیں سارے، ٹھیک، اس میں آگے الفاظ ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہیہ۔ اب دیکھیں وہ سارا ردم بن رہا تھا نا، بولتا والا ہا کی ساؤنڈ کے ساتھ ختم ہو رہا تھا، تو یہ بن رہا تھا ما ہیہ۔ میں لکھتا ہوں بورڈ پہ تو انشاءاللہ تعالی یہ بات آپ کو کلیئر ہوتی ہے۔ ہیہ وہ مؤنث ایسے ہے نا، تو وما ادراک ما ہیہ، ما ہیہ یہ ہوگا، لیکن آپ دیکھیں وہ جو ردم چل رہا تھا وہ تھا القاریہ، ہا کی آواز آ رہی تھی، ملقاریہ، وما ادراک ملقاریہ، وہ ہا کی آواز آ رہی تھی نا، تو اس ردم کو برقرار رکھنے کے لیے وما ادراک ما ہیہ۔ ایسے آپ کو ملے گا ما ہیہ۔ اب یہ ہا جو ہے یہ ہائے سکت کہلاتی ہے، یعنی یہ صرف اس کا کوئی ضمیر نہیں ہوتی،
یہ سمپل اس ردم کو پورا کرنے کے لیے نا. اور آپ کو یہ ملے گی بڑی مشہور صورت ہے آپ کے 29ویں پارے کی سورۃ الحاقہ میں, فاما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوتا کتابیہ. وہاں بھی دیکھیں گے آپ کو یہ ملیں گے الفاظ کتابیہ. کتابی تھا نا, کتابی میری کتاب, تو یہاں پر زبر بھی آ گئی کتابیہ, لیکن اس ہا کو بھی آگے ایڈ کیا گیا اس ترتیب کو, اس ردم کو فالو کرنے کے لیے. فیقول یا لیتنی لم اوتا کتابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ولم ادری ما حسابیہ. حسابیہ آپ دیکھیے گا جا کے تو آپ کو سورہ الحاقہ میں یہ بالکل ہا ملے گی, یہ ہائے سکت کہلاتی ہے. تو موٹی ایگزامپل اس کی وما ادراک ماہیہ میں آ گئی, اور سورۃ الحاقہ میں آپ کو مختلف الفاظ کے ساتھ جو ہے ملے گی مثلا حسابیہ ولم ادری ما حسابیہ ہلاک انی سلطانیہ, وہ ہے نا ما اغنا انی مالیہ ہلاک انی سلطانیہ. یہ ہے وہ الکاریہ تم الکاریہ, لیکن وہ آپ اسے وقف کریں گے تو ہا کی آواز نکلتی ہے نا الکاریہ ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ. تو وما ادراک ما ہی نار حامیہ. اب وہ دیکھیں وہ بھی ہے نار حامی. اب یہ حامیہ تل ہے لیکن یہ بولتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ والی وہ ہائے سکت ہے. تو یہ ایک ہائے سکت کہلاتی ہے. اس کو میں آپ کو لکھ بھی دیتا ہوں کیا کہتے ہیں اس کو, ہائے سکت. مریم اظن میرا خیال ہے انہا ذہبت الی مکہ تھا. سوال کیا تھا نا کہ کیوں نہیں آئی, تو کہتے ہیں میرا خیال ہے آئی تھنک انہا کہ وہ ذہبت الی مکہ تھا, مکہ گئی ہوئی ہیں. الام اظن ظنہ یظن گمان کرنا, تو اظن انہا ذہبت الی مکہ تھا میرا خیال ہے کہ وہ مکہ گئی ہوئی ہیں. الام اشربت الشایا کیا تم نے چائے پی لی. مریم لا جی نہیں, ما شربت میں نے نہیں پی. الام للخادماتی ماں جو ہے وہ پھر خادمہ سے خطاب کرتی ہیں. ہاتی یہ دیکھیں مونس کا آ گیا, تو لے آ اشایا چائے, یا لیلا اے لیلا چائے لے آؤ. مریم وہاتی کتر آتا خبزن ایزن, اور جی ڈبل روٹی کھا لیں, ٹھیک ہے, یعنی ایک پیس ہم کہتے ہیں ایک ڈبل روٹی کا ایک پیس بھی لے آنا ساتھ, سلائس بالکل جو ہے یہ اسی اس میں ہے. ایزن یا لیلا, اور لیلا ایک بریڈ کا سلائس بھی لیتی ہے نا. انا جو میں بہت بھوکی ہوں, مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے. تو یہ تھا جی ہمارا لیسن, اور بے شمار افعال اس میں استعمال ہوئے. یعنی اگر آپ ان کے افعال کو اپنے طور پہ, ایک تو ایکسرسائزز آپ کو ملیں گی ہر لیسن کے بعد, ایک آپ اپنی ایکسرسائزز بھی تیار کیا کریں. یعنی لیسن آپ نے پڑھا ہے, اس لیسن میں کتنے ورڈز استعمال ہوئے, کتنے افعال استعمال ہوئے, وہ آپ الگ الگ نوٹ کریں, ان کے سیغوں کو پہچان کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ ورکنگ کریں گے تو اس کے بعد جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کو بھی اور اپنے کلام کو بھی آسان بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو, اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن. یا علی یا علی